سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درشہ ہوا راستہ، نور ہم کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسین خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھر آؤ چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ سبھی احباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم بارک اللہ۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، بوانا کی سالانہ محفل حسن قرات حمدنات میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزاً مولانا عبدالخالق صاحب، انہوں نے محبت سے دعوت دی، اللہ رب العزت کی توفیق سے وعدہ نبھ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ یہ بات بالکل وجہ ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ ہو گئی ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بوانا میں زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی فرنٹ پر بچے تشریف فرما ہیں، میں انہیں تو بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اٹھ جائیں، پیارے بچے ہیں اور مستقبل ہے ہمارا، لیکن اگر بڑے حضرات میں سے کچھ لوگ اٹھ کر ان کے درمیان میں آ جائیں تاکہ میں ان تک بات پہنچاؤں، وہ اپنی آواز مجھ تک پہنچائیں، اپنے آپ کو گسیٹ کرنے اٹھ کر اگر یہاں کچھ لوگ آ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری گزارش مان لی، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خیال کر بھائی۔
लगना चाहिए उस बेट से आइए, तशरीफ रखिए। थोड़ी देर आना जाना लोगों की तवज्जो उधर हो जाती है। बच्चों बेटा जी थोड़ी देर के लिए ना मुझे बर्दाश्त करना, ठीक है? कुरान मजीद की महफिल है, हमदो नाद की महफिल है। मुझसे पहले आपने बरादर अजीज सना खान रसूल सैयद अजीजुर रहमान शाह हाफिज़हुल्लाह मुझसे कलाम सुना और मेरे बाद कुर्राए किराम तशरीफ लाएंगे। मैं दरमियान में बस चंद बातें करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। वो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मोहब्बत से मुझे अपनी तवज्जो इनायत फरमाएंगे और मैं बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। कोई तवज्जो रहेगी मेरी जानिब? जी। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की लारैब किताब है, बेऐब किताब है। किताबें पहले भी नाज़िल हुई, तौरात भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, वो सारी किताबुल्लाह। ये एजाज सिर्फ कुरान को हासिल है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह। और इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के क़ल्ब अथर पर नाज़िल फरमाया। और कुरान का दावा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान कहता है जो मेरे जीने में आए, जो मेरे सफीने में आए, जो मेरे करीने में आए, मैं उसे दुनिया के घटाटोप अंधेरों से उठाकर वामे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। इमाम गजाली रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि कुरान क्या है, तो इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाया कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। पूछने वाले ने पूछा कि आपने दोनों बातें फरमा दी कि छोटा भी है, बड़ा भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। जो चीज छोटी हो वो बड़ी नहीं होती, जो चीज बड़ी हो वो छोटी नहीं होती, आसान मुश्किल नहीं होता, मुश्किल आसान नहीं होता। तो आपने ये क्या फरमा दिया? तो इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि छोटा इतना है कि एक बच्चे के एक हाथ में आ जाता है, और बड़ा इतना है कि अल्लाह ने सारी कायनात के निजाम को इसमें समो दिया। आसान इतना है कि एक बच्चा 2 साल 2.5 साल के अरसा में इसे अपने सीने में महफूज कर लेता है, आसान इतना है। लेकिन मुश्किल इतना है कि आज तक बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े उलमा इसके समंदर में गोताजन होते रहे, उससे मोती निकालते रहे, उन सब की इंतहा आ गई, लेकिन कुरान की इंतहा कोई ना पहुंच सका। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकाइद संवारने के लिए भेजा। मुझे अजीज ने जब दावत दी तो साथ ये भी फरमा दिया कि पुराने अंदाज में बात करना, न मैं पुराना रहा ज्यादा, न आप ज्यादा पुराने रहे, आप भी नए बन के आ गए, तो मैं भी बस चंद बातें करूंगा पुराने अंदाज, इंशाअल्लाह ये आपको सुनाएंगे। मेरी वैसे बात समझ आ रही है? असल में हसासी तबीयत है, कहीं से कोई सरगोशी होगी तो मैं बात भूल जाऊंगा कि करनी क्या थी और कर क्या रहा।
قرآن مجید اللہ رب العزت نے عقائد سنوارنے کے لیے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا. اور قرآن دیکھیے کیسا رحمتوں کا خزینہ ہے، قرآن کیسا برکتوں کا خزینہ ہے. کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچوں میں، اپنے ذہن کی محدود سوچ کے مطابق قرآن سے صرف ثواب چاہا نا، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، قرآن نے ثواب دے دیا. صاحبان توجہ، کسی نے اگر اپنے ذہن کی محدود سوچ میں رہ کر قرآن سے صرف برکت چاہی نا، کہ دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے تو برکت ہو جائے، تو قرآن نے انکار نہیں کیا، برکت دے دی. کسی نے اگر محدود سوچ میں رہتے ہوئے قرآن سے صرف حفاظت چاہی نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیں تو حفاظت ہوتی ہے، تو قرآن نے وہ اس کی خواہش بھی پوری کر دی. یہ ضمناً چیزیں اس نے پوری کر دی. تو پھر ذرا سوچو تو صحیح، جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے اگر اس مقصد کو اپنایا جائے تو قرآن وہ کیوں نہیں پورا کرے. اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اسی قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں للہ العزت، عزت اللہ کی، ولرسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کی. یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت. میرے ساتھ ناراض ہو؟ آٹا میں نے تو نہیں مہنگا کیا جی، آٹا میں نے مہنگا کیا، پیٹرول میں نے مہنگا کیا. میں تو آپ سے زیادہ متاثر ہوں، سفر کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے. وہی بات انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں رکھنے کی. للہ العزت، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے، عزت ہے. تھوڑا سا سردی کو بگائیے. عزت ہے نہیں بچوں، آپ نہیں پڑھیں گے. عزت ہے، بڑے بولیں. عزت ہے، بڑے بولیں. عزت ہے ولرسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور عزت ہے مومنوں کی. اب صاحبان توجہ رکھنا، للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے. عزت ہے اللہ کی. اللہ کی عزت کیسی؟ ہم ایک جملہ بولتے ہیں اور ہماری مسجدوں سے بلند آواز سے بولا جاتا ہے جملہ، اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کوئی بڑا سا وجود ہے، وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے. یوں کروں، حیران ہو کے مجھے نہیں دیکھنا. وہ اللہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے، اس کا وجود بہت بڑا. اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ یہ وہ وجہ ہے کہ ہم چیزیں بعض بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح ہم نے رٹی ہوئی ہیں چیزیں. بلکہ یوں کہنا چاہوں گا عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. عقیدہ اور چیز ہوتی ہے، ایمان اور چیز ہوتا ہے. عقیدہ وہ جو والدین سے مل گیا لیکن ایمان اس پر نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ کیسا ہے، اسے ماننا کیسے ہے. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے، بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ایک جھولا بنایا گیا. ایک وزیر نے مشورہ دیا نا کہ اسے پھینکو گے کیسے، اتنی بڑی آگ ہے، اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ وہ جل رہا ہے، تو ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے گا. ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ جھولا بنایا جائے، اس جھولے میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا جائے اور جھولا جھلایا جائے. جب جھولا عین ثواب پر ہو، اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں، حضرت ابراہیم کا یہ جھولا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا. حضرت ابراہیم کو جھولے میں بٹھایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے،
حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا, آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ. تھوڑا سا ایکو کم کیجیے گا, ہلکا سا. حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام, تم کون ہو؟ میں جبریل. کیوں آئے ہو؟ آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں, آپ حکم کریں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کر ان نمرودیوں پہ دے ماروں. حضرت ابراہیم خاموش. اللہ اکبر کا معنی کرنے لگا. حضرت ابراہیم خاموش. پھر دوسرا جھونکا آیا, آپ کون؟ میں میکائیل. آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں, آپ مجھے حکم کریں میں نی برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم خاموش. اگلا جھونکا آیا. یہ فرشتے آتے رہے, حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں تم مجھے صرف اتنا بتاؤ خود آئے ہو یا اس کی مرضی سے آئے ہو؟ کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں, اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ. آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل. اللہ اکبر. ہم پڑھتے تو ہیں, ہم بولتے تو ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے بھی فرشتوں کو پیچھے ہٹا کر کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے, اس کی توحید کا پرچار کرنے کی وجہ سے جا رہا ہوں, تو پھر میں تمہیں شامل نہیں کرتا ہوں, تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, ابشی ہے یکرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لاحق کے کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا, ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے, مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت, طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے تے سبحان اللہ کیتی ہے یا نہ کیتی ہے؟ سبحان اللہ. کوشش کرو تھوڑا جا بولن دی میرے نال, تاکہ میں لمبا سفر کر کے آیا تو کچھ سنا سکا. سبحان اللہ. ایک اور معنی کرنے لگا حضرات علماء کرام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے, ان کی شفقت کا سہارا چاہتے ہوئے. اللہ کرے وہ میں پہنچا دوں. للہ العزت, عزت کس کی؟ اللہ کی. رسول اللہ کی زبان سے بتانے لگا ہوں کہ عزت اللہ کی کیسی ہے. کس کی زبان سے؟ تو رسول اللہ کی زبان سے تو سنی مانے گا نا, مومن مانے گا نا, وہابی ہے تو مانے گا نا, دیوبندی ہے تو مانے گا نا, بریلوی ہے تو مانے گا. جنہ کو ایویں بھی نہیں ہو رہا, بولو ذرا میرے نال بولو, منو گے نا؟ اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, رسول اللہ کی زبان سے بتا رہا ہوں. للہ, اب توجہ رکھنا, للہ مومن کہلانے والا یا سنی کہلانے والا یا مسلمان کہلانے والا سب کی توجہ چاہتے ہوئے للہ, للہ العزت, عزت اللہ کی. اور پھر دیکھیے رسول اللہ عرشوں پر پہنچ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں بتا رہے ہیں اللہ تیری عزت کائنات والوں کو بتانے آیا ہوں. التحیات للہ,
वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी माली इबादत तेरे लिए, मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। काजी माना कर रहा है, ये वही जुमले हैं जो आप नमाज में पढ़ते हो, ये रसूलुल्लाह की जुबान से जुमले निकले हैं। अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की इज्जत रसूलुल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह की इज्जत मेरे आका बता रहे हैं। अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला मेरी कौली इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरी माली इबादत तेरे लिए। भवाना वालों, काजी माना कर रहा है, मौला मौला मेरा माल तेरे लिए, मेरी नजर तेरे लिए, मेरी नियाज सारे नहीं बोल, मेरी नियाज तेरे लिए, मेरी मन्नत तेरे लिए, मेरी मनौती तेरे लिए, मेरा चढ़ावा तेरे लिए। मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरी तस्बीह व तहलील तेरे लिए, मेरा जिक्र व अज़कार तेरे लिए। मौला बदर में जाऊंगा तेरे लिए, उहद में जाऊंगा तेरे लिए, हुनैन में जाऊंगा तेरे लिए, तबूक में जाऊंगा तेरे लिए। मौला खंदक खोदूंगा तेरे लिए, पेट पे पत्थर बांधूंगा तेरे लिए। मौला मेरे दांत शहीद होंगे तेरे लिए। मौला आज बर्राक पे बैठ के आया तेरे लिए, कल सिद्दीक के कंधे पे बैठूंगा तेरे लिए। ये अल्लाह की इज्जत, ये क्या है? माना जो करने लगा था, चाह रहा था कि स्टेज वाले भी मेरा थोड़ा सा साथ देते, लेकिन वो सारी माशाल्लाह मुराकबे में हैं। वो भी जरूरी है ना, जिक्र पे बैठना चाहिए कुछ लोगों को महफिल की कामयाबी के लिए। और बरबहार चले उनकी शफकत का सहारा लेके सुना देता हूँ। आप जब मुझे साथ बताते रहिएगा कि टाइम ज्यादा से नहीं मैंने ले लिया। आप जब कयाम शुरू करते हैं तो उसमें जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रुकू में जाते हैं तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम। जब सजदे में गए तो सुबहाना। कयाम में भी रब, कयाम में भी, रुकू में भी, सजदे में भी। एक माना करने लगाऊं अपने ज़ौक़ का। और ये कयाम में आप बोल रहे हैं रब अल्लाह, रुकू में बोल रहे हैं रब अल्लाह, सजदे में कह रहे हैं रब अल्लाह। के माबूद भी कौन है? अल्लाह। मसजूद भी कौन है? अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। लेकिन कहलवा अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कहते हैं रब का इकरार कर कयाम में कि रब अल्लाह, रुकू में भी रब अल्लाह, सजदे में भी रब अल्लाह। और पीछे जाइए, जब आलम अरवा में थे आप तो अल्लाह ने पूछा था आपसे अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन होगा दुनिया में? जी रब का माना क्या है? आप कुछ ज्यादा नाराज लगते हैं मुझसे। रब का माना क्या है? रब का माना क्या है? यार वैसे डर डर के क्यों बोल रहे हो? मैं कोई क्लास लगे बैठे, कुछ दिली से बोलिए। रब का माना क्या? मालिक भी तो अल्लाह है, माबूद भी तो अल्लाह ने आलम अरवा में ये तो नहीं पूछा कि जब दुनिया में जाओगे माबूद कौन होगा, मसजूद कौन होगा, मालिक कौन होगा। पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब। रब कहते हैं पालने वाले को। मैं अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं। अगर इस माने पे भी आप चुप रहे तो अगली बातें फिर मैं आंखें बंद करके जो मुझे शेर आते हैं सिर्फ वही सुनाएंगा, कोई बातें नहीं करूंगा मैं।
अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने उस वक्त आलम अरवा में पूछा था, दुनिया में जाकर तुम्हारी मईशत संभालने वाला कौन होगा? हमने वहां कहा था IMF। क्या कहा था? तुम्हारी मईशत संभालने वाला कौन होगा? हमने कहा था वर्ल्ड बैंक। जी लेकिन कितनी मुश्किल आपको मैं पटरी पे लेके आ रहा हूं। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन होगा? तो क्या कहा था? कालू बला, अल्लाह कौन होगा? तू। फिर वही क़याम में, वही रुकू में, वही सजदे में कि रब कौन है? बोलिए ना, रब कौन है? पालने वाला कौन है? अल्लाह। जब पालने वाला अल्लाह है तो वजह क्या है कि आज वो मुल्क क्या बाशिंदा जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर थी, उस मुल्क का बाशिंदा आटे की एक मुट्ठी के लिए तरस रहा है। इसकी वजह क्या है? कुरान था, ये लोगों कुरान माल चूमने के लिए नहीं आया। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी अवाम को मिन्नतें करके बात समझाना पड़ती है, उनके तरले करके बात समझाना पड़ती है। अवाम की ज़हनी सतह हमारे खतीबों ने इतनी नीची रखी हुई है कि उन्हें ऊंची बात हम नहीं समझा सकते हैं। मजबूरी ये है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। लेकिन मैं इस जुमले पर रुकना चाहता हूं, एक लम्हे के लिए रुकना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मईशत। अब सुनिए, अल्लाह का जिक्र तस्बीह पढ़ना ये जिक्र है। यार खुदा दा ना थोड़ा जो बोलो, मनु अफसोस हो रहा है कि मैं इन्ना सफर क्यों किया। ये तस्बीह पढ़ना अल्लाह का जिक्र, नमाज अल्लाह का जिक्र, रोजा अल्लाह का जिक्र। लेकिन मैं एक जुमला बोल रहा हूं, अगर उस पर मेरे साथ चलते हो तो थोड़ा सा बोलिएगा। सच बोलना अल्लाह का जिक्र है, पूरा तौलना अल्लाह का जिक्र है, नाप तौल में कमी न करना अल्लाह का जिक्र है, नजरों की हिफाजत करना अल्लाह का जिक्र है, बेटी को विरासत में हिस्सा देना अल्लाह का जिक्र है, बेटियों को विरासत में हिस्सा देना अल्लाह का जिक्र है, गीबत न करना अल्लाह का जिक्र है, पड़ोसियों को तंग न करना अल्लाह का। बोलिए ना मेरी, बोलिए ना मेरी। असल में हमारी एक प्रॉब्लम पता क्या है? हम चाहते हैं हमें हाकिम मिले उमर जैसा, लेकिन असी जिथे लगे हैं ना बिल्कुल ठीक है। मैं जिथे कैंची रखी है बिल्कुल ठीक है, हाकिम मुझे उमर जैसा मिले, हाकिम मुझे अबू बकर जैसा मिले, और मैं जो बदमाशियां कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे सारे ठीक हो जाएं। मैं जो करप्शन कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे सारे ठीक हो जाएं। ई ख्यालस्तो महालस्तो जनू, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज हमारी हालत ये है, हम कहते हैं वो हाकिम ठीक हो जाए। मैं कोई हाकिमों का तरफदार नहीं हूं कि वो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि रियाया कैसी हो, वो जिन्हें उमर जैसा हाकिम मिला था वो रियाया कैसी थी। अब सुनिएगा, एक सहाबी ने खेत बेचा, क्या किया? एक दूसरे सहाबी ने खेत खरीदा, एक ने बेचा, एक ने खरीदा।
خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل ایک چیز کے ساتھ ہوا ٹک، اس نے اس جگہ کو کھودا تو اندر سے دیگچہ نکلا، وہ دیگچے میں دیکھا تو سونا تھا۔ یہ صحابی لے کر پہلے والے کے پاس چلا گیا جس نے بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے، یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا۔ کئی میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سادے، یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ جو کہتا ہے نا کہ تیرا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا، سونا تو نہیں، اور وہ کہتا ہے جب میں نے تجھے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا۔ صرف ان کی تکرار نہیں ہوئی، جھگڑا ہوا۔ کس بات پر؟ تیرا ہے اور وہ کہتا ہے جھگڑے پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، دونوں نے کہا عدالت چلتے۔ کیا اور عدالت میں مقدمہ کس بنیاد پر دائر ہوا؟ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائے، مجھے کوئی ایک کیس دکھا دیں جو اس بنیاد پر درج ہوا ہو کہ ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہو یہ۔ یہاں تو کہتا ہے یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ۔ اچھا یہ تو وہ ہے نا کہ جو متنازع ہے، جس پر مقدمہ ہے، یہ میرا ہے، میں نے دعویٰ کر رکھا ہے میرا ہے، بندے دا پتر بن جا نہیں تے وہ بھی میرا ہے جڑا تیرا۔ حاکم مجھے عمر جیسا ملا، حاکم مجھے ابو بکر جیسا ملا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم یہاں لگے ہوئے ہم بالکل ٹھیک ہے، حاکم مجھے ٹھیک مل جائے، نہیں ہو سکتا ایسے، سوچئے گا بھی مت۔ وہ کون ہے جو پاکستان کے دفاتر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا کام نہیں ہونے دیتا، آپ اس کے دفتر کے سامنے جوتے گھسیٹتے رہتے ہیں، آپ کو کہتا ہے باس آج بڑا یہاں پر نہیں ہے، کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی مٹھی گرم نہیں کرتے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ کہیں دوسرے ملک سے آئے، وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں، وہ ہمارے درمیان ہی بیٹھے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ حاکم ٹھیک ہو جائیں، ہم جہاں پر ہیں وہیں پر لگے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی ذلت، یہی پستی اس قوم کا مقدر بنتی رہے گی جب تک اپنے آپ میں نہیں بدلتے ہو، جب تک اسلام کو اپنے معاملات میں نہیں لے کر آتے ہو، جب تک یہ واضح نہیں کرتے ہو کہ اللہ بڑا ہے، اس کا قانون بڑا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا قانون لے کر ولی رسول ہی عزت ہے، اس کے رسول کی عزت ہے، اس کے رسول کی۔ کیا فرما رہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، اتنی خوش دلی سے آپ میرے ساتھ بولتے تو میں باغ ہو جاتا، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ولی رسول ہی عزت ہے اس کے، عزت ہے اس کے۔ اب رسول کی عزت کیا ہے کہ رسول کا نام ہم چوم لیں، عزت ہو گئی؟ جی یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ بولیے سنی تو بولے نا، سارے نہ بولے، وہ بولو نا، حضور کا مقام ساری کائنات سے، میرے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ بولیے نا، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے،
मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। फिर मोहब्बत में मुझे कहने दे, शराफा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदो रे बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों को फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरीक्षा हुआ रास्ता, नूर हम का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सों कमर है खजल, वो हसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। पूरी भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थराओ चट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम को है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है, कयामत तलक है, कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर अल्फाज अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वो दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको बल्ले रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा हैरान हो के ना देखियो, सिर्फ 2 लीटर आया। सुभान परेशान से नहीं बैठे हो, बैठे हो परेशान। मेरा तो दिल है सी कि मैं तुहानू को परेशानी का हल दसदा, लेकिन तुहाडा दिल अपना नहीं कर रहा। तो मैं इंशाल्लाह मेरे ख्याल 10:15 तो हो भी गए ने, 10:30 तक मेरा टाइम आया। वो टाइम अद्धे तो ज्यादा तुहाडियां मिन्नतां ने ले लिया। तवज्जो, रसूल की इज्जत के लिए साहिबान अब थोड़ी सी तवज्जो मुझे दीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे कह रहा था पुराना अंदाज कि आप बिल्कुल चुप करके बैठे नहीं, वक़्त नाल बोल दीजिए। रसूल की इज्जत के लिए जो नए साथी आए हैं, मुख्तलिफ तबकात से आए होंगे यकीनन, और उन्हें आना भी चाहिए। उनकी खिदमत में अपने अकाबिर के 3 लफ्ज रख रहा हूं। सुभान अल्लाह। थे फिलहाल हुकूमत ने टैक्स नहीं लाया, कोई पता नहीं लग सकता जेड़े हालात जा रहे हैं लग जाए। उलमाए देवबंद के माथे का झूमर, ਇਹਦਾ मतलब जितनी सुभान अल्लाह ने ये देवबंदी ने तो बाकी दूजे है। उलमाए देवबंद के माथे का झूमर शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी,
یہ میں نے جملے تین بولنے سے پہلے دیگر طبقات کو کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے کہ بازاری لوگ اکابرین سے متعلق بولتے رہتے ہیں، ان کا بولنا وہ انہیں مبارک، میرے اکابر نے جو لکھا میں وہ سنا رہا ہوں۔ اگر ان کا بولنا بھی آپ نے سن رکھا ہے اور میں جو سنا رہا ہوں میں اس کی سند پیش کروں تو پھر اگر عقل آپ کو اللہ نے دیا ہے تو موازنہ خود کر لیجئے گا کہ فسادی کون ہے اور امن والا کون ہے۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے 3 لفظ لکھے، فرماتے ہیں ادب، اطاعت، محبت، اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر بیٹے کے پاس نہ ہوں وہ باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہ ہو تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ ادب، اطاعت، بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب عرض کرنے لگا ہوں۔ آج امت کو یہ تینوں چیزیں صحابہ کے در سے ملی۔ ایڈی تھوڑی آواز استقبال صاحب اعتبار کوئی آواز اب مارے نا گرم انڈے تو میرا دل تو ہمیں کی گرم انڈا کھوانا۔ یہ حضرت کو راستہ دے دیں، آ جائیں گے جلدی واپس۔ یہ تینوں چیزیں کیوں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے در سے؟ اس لیے کہ صحابہ سے بڑھ کر حضور کا ادب کو نہیں کر سکتا، صحابہ سے بڑھ کر حضور کی اطاعت کو نہیں کر سکتا، اس لیے صحابہ کے کسی عمل کو بدعت نہیں کہنا۔ پہنچے صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کو نہیں کرنا۔ اب اس کی مثال سنیے، صحابہ سے بڑھ کر ادب کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا جب پہنچے یثرب، اس وقت یثرب تھا، آج ہم اسے یثرب نہیں کہہ سکتے، یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ کو، وہ بیماری والی جگہ تھی جب حضور کے قدم لگے اللہ نے اسے منورہ بنا، اس وقت تو وہ یثرب تھا۔ آج کلام میں یثرب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا جب وہاں پہنچے تو آپ علماء سے ایک بات سنتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کر، بات سنی بھی ہے یہ، اور وہ کہاں جا کر بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر۔ یہ وہ مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اس کی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ طبہ فتوحات کرتے کرتے یہاں پہنچا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے جو قتل ہو گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پہنچا تھا، اور اس آبادی کے باہر بھی کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ یثرب والوں میں تم سے جنگ کروں گا، باہر نکلو، اور رات کا وقت پڑاؤ کیا۔ جب خیمے اپنے لگا لیے تو اس نے دیکھا کہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور یہ کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے علماء کو کہا کہ یہ تحقیق کرو یہ کون سی بستی ہے۔ علماء نے کتابیں کھولی اور کتابیں پڑھ کے اسے بتایا تو اس بستی کو فتح نہیں کر سکتا، اس بستی میں اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اس نے اس بات سے متاثر ہو کر ایک مکان تعمیر کیا۔ جب مکان تعمیر ہو گیا تو ایک صاحب کو چابی پکڑائی اور کہا کہ ممکن ہے میں اس آخری پیغمبر کا دیدار نہ کر سکوں، لیکن یہ مکان میری طرف سے اس پیغمبر کے لیے تحفہ ہے، اور اگر تیری زندگی میں بھی نہ آئے تو یہ چابی آگے چلا دینا۔ وہ چابی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچی۔
یہاں پر علماء کرام سے میں ایک شفقت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیجیے گا، میں چھوٹا ہوں لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے۔ حضرات آپ کو بتاتے ہیں نا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر ٹھہرے، جبکہ میں کہا کرتا ہوں ابو ایوب انصاری میرے آقا کے گھر ٹھہرے رہے۔ ادب مصطفیٰ کی بات کرنے لگا تھا، ادب مصطفیٰ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو پر آرام کیجیے، فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ یا رسول اللہ ابو پر آرام کیجیے، فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہے کہ کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرماتے ہیں۔ ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ پیارے آقا منبر پر جلوہ فروز ہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی باہر تھے جوتوں والی جگہ پر، ایک پاؤں مسجد سے اندر تھا ایک باہر تھا، وہ وہیں پر بیٹھ۔ ایک اور دوست اسے کہتا ہے، صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو حکم نہیں دیا، پیارے آقا تو کسی اور کو فرما رہے ہیں بیٹھ جا، تو یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ حضور نے مجھے حکم نہیں دیا، لیکن جب حضور کا حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا؟ یہ حضور کا حکم ماننا اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ پیارے آقا تشریف فرمائے، ایک صحابی آیا آ کر سلام کیا، حضور کے چہرے پہ غصہ آ گیا، رخ ادھر کر لیا، وہ مڑ کے ادھر سے آ گئے، سلام کیا، حضور نے رخ ادھر کر لیا۔ صحابی پریشان ہو گئے، حضور سلام کا جواب نہ دیں اور حضور کو غصہ آ جائے۔ نوجوانوں توجہ سے سننا، حضور کو غصہ آ جائے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک اور صحابی کہتے ہیں پریشان ہوئے ہو نا کہ حضور کو غصہ آیا ہے؟ ہاں تو وجہ تو جانو کیوں آیا ہے؟ دیکھو تو تھی تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور حضور نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ صحابی باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا، زور سے دور پھینک دیا۔ ایک اور صحابی کہتا ہے گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بیٹی کے کام آ جاتی، یا ویسے بیچ دیتا تیرے کام آ جاتی۔ وہ صحابی تڑپ کے کہتا ہے، رو کر کہتا ہے میں اس انگوٹھی کو گھر کیسے لے جاؤں جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کے چہرے پہ غصہ آیا۔ ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، محبت مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ ذرا بولیے میرے ساتھ، بولیے میرے ساتھ، محبت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی حضور سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ جو حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں آنے دیتے، پیارے آقا کا تھوک مبارک نیچے نہیں آنے دیتے، وہ صحابہ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و رمین صحابہ، حسن حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے متین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے متین صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو آیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارے بے عیب ہم کو کلام خدا بارات صحابہ۔ اللہ اکبر، میرے پاس سبحان اللہ ڈھیر ساری ہوتی نا تو وہ میں آپ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ناراض بیٹھے ہو مجھ سے؟ سبحان اللہ، اکو نہ ناراض ہے نہ راضی۔ سلامت رہیے، اللہ رب العزت آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور وہ اس لیے بولنے لگا ہوں کہ اللہ میری بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آپ کی بھی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اور ذمہ داری سے بولوں تب تو مانو گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اتنے سارے کیمرے لگے ہیں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں تب تو مانو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
یقین جانے آپ کی بے رخی نے نا مجھے پسینہ دے دیا، حالانکہ اتنی ٹھنڈ ہے۔ اب بات سنیے گا محبت سے۔ حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شفیق لوگوں، اس جملے پہ شاید بہت اچھا نہ لگے، یہ جو آپ کے چہروں پر داڑھیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ آپ کے گھر سے اگر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا، اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے۔ آپ کی بیٹی اگر حیا کرتی ہے نا، اللہ اسے حیا والا بنائے، وہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ مسجدیں آج اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے۔ تبلیغی مراکز اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے۔ خانقاہیں آج اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے۔ مدارس اس لیے آباد ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ محفل سجی ہوئی ہے نا، اس لیے کہ صحابہ تھے۔ اب مجھے 18-19 برس ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے، اور میں روزانہ چہرے پڑھتا ہوں۔ یہ چہرہ بتا دیتا ہے اتنی بڑی بات، داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے، میرے آقا نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا۔ مجھے دیکھیے، مجھے دیکھیے، پانی شانی کا انتظام۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ بوانا والو، حضور بڑے ہیں نا، میرے آقا بہت بڑے ہیں نا۔ میرے آقا نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا۔ سنا دوں؟ سنا دے، ساڈا کیڑا زور لگ رہا ہے، ساڈا کیڑا بل آنا۔ میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ، میرے آقا بڑے ہیں نا، حضور نے بڑا جملہ۔ اب توجہ رکھنا، پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، کہاں؟ بدر میں عشاء کا وقت تھا۔ پیارے آقا نے صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ میں اپنے خیمے میں جانے لگا۔ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا، میں آن لائن ہونے لگا ہوں، میں کنیکشن ملانے لگا۔ زیادہ تفصیلات میں سے میں گیا کبھی نہیں، اور میرے جملے ایسے ہوتے بھی نہیں کہ بندہ سامنے بیٹھ کر بے رخی کا مظاہرہ کرے۔ پیارے آقا خادم کو کہتے ہیں سن، کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ۔ کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ۔ ابو بکر کیا کہنے تیری رفتوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیری بلندیوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیرے عروج کے، ابو بکر کیا کہنے تیری معراج کے، ابو بکر کیا کہنے تیری پرواز کے۔ پیارے آقا نے ہجرت کی رات جب حضرت علی کو سلایا بستر پر، حضرت علی کو کہاں سلایا؟ دیکھیے میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس کی گود کو اپنا بستر بنایا۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں پیارے آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔
क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी रिफतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी बुलंद। हिजरत की रात अबू बकर को बिस्तर पर, मैं वो बात बाद में सुनाता हूँ, मेरा एक जी चाहा कि मैं जुमला बोलूंगा। हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया और खुद अबू बकर के घर पहुंचे प्यारे आका। दस्तक दी, इधर दस्तक दी, उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। मैं हैरानगी से, मैं अपने तखय्युल में खड़ा हो गया अबू बकर से पूछने। अबू बकर पूछा तो होता मन दक्कल बाप, दरवाजे पर कौन आया है? कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। हिजरत वाली रात है, दुश्मनी वाली रात है, खतरे वाली रात है, पूछते तो सही दरवाजे पर कौन आया है। अबू बकर जवाब देते हैं, कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सदीक ना समझे तो कौन समझे। मिजाज शनासे नबुव्वत है अबू बकर, अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। बहरहाल मैं इधर जाऊंगा इस वाक़े की तरफ तो बात लंबी हो जाएगी और आप पहले ही थके हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी थकावट उतारने के लिए कोई बंदोबस्त गैब से असबाब, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह सबब पैदा फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका खादिम को कहते हैं कि अबू बकर आया तो उसे रोकना ना। और जुमला मैंने जो अर्ज किया था, मैं इसलिए भी लंबी नहीं बात लेके जाता, दरमियान से किसी और बात की तरफ नहीं जाता, क्योंकि ये मैं भी चेहरे ही पढ़ा करता हूँ, आपको ये बात भूल जाएगी। मैंने जुमला ये अर्ज किया था कि मैं छोटा हूँ, मैंने छोटी बात की है कि दाढ़ी न होती सहाबा न होते, और हुजूर ने कितना जुमला बड़ा बोला है। प्यारे आका खादिम को कहते हैं कि किसी को अंदर ना आने देना, अबू बकर आया तो रोकना ना। लुत्फ की बात ये कि बदर की उस रात आए ही अबू बकर, और जब अबू बकर अंदर दाखिल हुए खेमे में, हुजूर के खेमे में, तो अबू बकर ने देखा कि प्यारे आका सजदे की हालत में है और हुजूर की पगड़ी मुबारक जमीन पर आ चुकी है। सजदा इतना तवील था और रेतली जमीन थी जहां प्यारे आका ने सजदा किया हुआ था, और वो रेतली जमीन जहां प्यारे आका का चेहरा मुबारक था वो आंसुओं से तर हो चुकी थी। और प्यारे आका की जुबान पर जुमले क्या थे? हुजूर फरमा रहे थे, मौला ये जो 313 में लेकर आ गया हूं ना, ये मेरी मेहनत है जो लेकर आ गया हूं, ये मेरी कमाई है जो लेकर आ गया हूं, ये अल्लाह ये मुसाफिर हैं इन्हें मैं लेकर आ गया हूं, ये गरीबुल वतन है इन्हें लेकर आ गया हूं, इन्होंने हिजरत की दी है इन्हें लेकर आया हूं, इन्होंने मार खाई दी है अल्लाह इन्हें लेकर आ गया हूं, इनके पेट में खाने को कुछ नहीं, इन्होंने कोई उज़्र नहीं किया कि हम भूखे हैं हम नहीं जाते, इनके पास असला नहीं इन्होंने उज़्र नहीं किया, इनके पास घोड़े नहीं इन्होंने उज़्र नहीं किया, इनके पास तलवारें नहीं, 313 हैं लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं। अल्लाह ने मैंने जहां बिठाया है बैठ गए हैं, जहां चलाया है चल पड़े हैं, जहां रोका है रुक गए हैं, जहां सुलाया है सो गए हैं, जो कहलवाया है बोल उठे हैं। अल्लाह इन्होंने मारे खाई नहीं है, मुशरिकीन ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, इन्होंने मुझ पर फूल बरसाए हैं, मुशरिकीन ने मेरी राहों में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने मेरी राहों में पुलके बिछाई हैं। अल्लाह इन्हें लेकर आ गया हूं, मकान इन्होंने अपने छोड़े हुए हैं, बीवी बच्चे छोड़े हुए हैं, अल्लाह इन्हें लेकर आ गया हूं। अल्लाह आज तेरा महबूब जुबान नबूवत से तुझे कह रहा है, अगर ये न रहे ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तेरा महबूब आज तुझे कह रहा है, जुबान नबूवत से कह रहा है, अगर आज ये न रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। तो काजी ये कह रहा है, मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात की है, दाढ़ी न होती सहाबा न होते, पगड़ी न होती सहाबा न होते, मस्जिद न होती सहाबा न होते, खानकाहें न होती सहाबा न होते, तिलावत न होती सहाबा न होते, हया न होती सहाबा न होते। मेरे आका बड़े हैं, हुजूर ने बड़ा जुमला बोला है, मौला तेरी तौहीद भी नहीं होती अगर सहाबा नहीं होते। को मेरी बात समझ आई है? हुजूर ने बड़ा जुमला बोला है, हुजूर ने बड़ा जुमला बोला है। और आखिरी बात कोशिश करता हूँ, इरादा तो बहुत सारी बातों का था लेकिन कोशिश करता हूँ कि आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। चूंकि हमारे मुआशरे में मनफी प्रोपेगेंडा ज्यादा किया जाता है, खुसूसन मजहब के हवाले से। हालांकि इस वक्त जितनी सियासी फिरकावारियत है शायद ही किसी और मुल्क में हो।
بعض لوگوں کے لیے حیرانگی ہو رہی ہے کہ سیاسی بھی فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اس وقت جس قدر ہمارے ملک میں سیاسی فرقہ واریت ہے، شاید ہی کسی ترقی یافتہ تو چھوڑیے ترقی پذیر ملک میں بھی اتنی سیاسی فرقہ واریت ہوتی ہو کہ عوام کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ پتہ لڑائی کیا ہے؟ نہیں یہ پتہ لڑائی کیا ہے؟ نہیں آپ کی خدمت۔ ایک کہتا ہے میں نے خدمت کرنی ہے عوام کی، دوسرا کہتا نہیں میں نے خدمت کرنی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ باتیں بتاؤں کسے؟ سننے کو تیار بھی تو ہو تم سے بتائی۔ یہ لڑائی کرسی کے لیے نہیں ہے، نو نو نو، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ خدمت کی۔ ایک کہتا ہے میں نے خدمت کرنی ہے عوام کی، دوسرا کہتا ہے یہ سارے آپ کے نوکر ہیں، آپ مخدوم ہیں، یہ سارے آپ مخدوم بیٹھے ہیں یہاں پر تشریف فرما، یہ سارے خادم ہیں آپ۔ بس کیا کریں، عجیب تماشا ہے، اور عوام کی خدمت کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں آج۔ آپ کو خوشحالی دینے کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، آپ کو ریلیف دینے کے لیے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، نہیں، آپ کی خدمت کے لیے۔ چلو ایک بات آ گئی ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اگرچہ میرا مزاج ذرا اور طرح کا ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں نے کچھ دیکھا نا کہ کوئی مہمان ادھر سے آیا یا ادھر سے آیا تو بات جہاں بھی ہوئی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ ٹائم تمام ہو چکا ہے، وقت جتنا میں نے لینا تھا وہ لے لیا، میں اب ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آپ کو نیند ہلکی آ رہی ہوگی تو باقی مہمانوں میں نے بھی تو آنا ہے اور انہوں نے بھی آپ کو سنانا ہے۔ حاکم ہم چاہتے ہیں صحابہ جیسے، لیکن ہم خود نہیں ایسا کچھ بھی کریں گے۔ میں کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا، پریشان مت ہوئیے، میں نے کوئی ووٹ نہیں مانگنے آپ سے، اور میں نے کوئی واہ واہ بھی نہیں کرانی، میں نے بہت واہ واہ کرا دی، وزیر اعظم تو میں نے بننا نہیں۔ اچھا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر اعظم بن نہیں سکتا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حال دیکھ لیا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں جملہ یہ بولنا چلا تھا، میں بھول نہ جاؤں کہیں، کہ ویسے تو سیاسی فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، لیکن عوام کو بعض ناقبت اندیش مذہبی منافرت میں اس قدر جھونک دیتے ہیں کہ ہم اعمال کی تو بات کر ہی نہیں سکتے، ہم سدھارنے کی بات تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو وہ صفائیاں دینے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے کہ صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے۔ یاد رکھیے ایک جملہ، جس طرح صحابہ ایمان ہیں اسی طرح اہل بیت ہمارے۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ جو اہل بیت کے کسی ایک فرد کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر مسلمان رہے۔ اس لیے کہ جس طرح ہمیں حضور کی جماعت سے محبت ہے اسی طرح حضور کے گھرانے سے محبت۔ حیا کے ماتھے کا تاج عبدالخالق صاحب کا، مولانا عبدالخالق صاحب کا حکم تھا تو وہ بس میں پورا کر دیتا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ آخر دعوانا نعرہ